یہ داسو ڈیم کا وہ ایریا ہے جو پانی کے زد میں آئے گا۔ داسو ڈیم حدود کا یہ آخری حدود ہے اور اس سے پھر آگے دیامن بھاشا ڈیم کا حدود شروع ہو جائے گا۔ یہ شتیال گاؤں ہے اور اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، اور جہاں سے میرے گاڑی گزر رہی ہے یہ گاڑی ابھی KPK کے آخری حدود کو ٹچ کر رہی ہے۔ شتیال گاؤں KPK کا آخری گاؤں ہے، اور پھر وہاں سے آگے جو ہے یہ گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جنگ کے بعد میں آپ کو ذرا لیٹسٹ پروگرس شیئر کرنے لگا ہوں کہ داسو ڈیم کے لیٹسٹ پروگرس کیا ہے۔ جنگ کے دنوں میں جب حالات کشیدہ ہو گئے پاک بھارت، تو پھر وہاں پہ 1 یا 2 دن کے لیے کام رک گیا تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ کام کا آغاز ہو گیا۔ چیئرمین وابڈن ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سجاد غنی صاحب، جو کہ ڈیمز کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہے۔ اس نے ڈیم سائٹ کا دورہ کیا اور اس نے کئی اہم جو اہداف ہے اس کو تکمیل کی طرف دیکھ کر خوشی کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی ان کو بریفنگ میں بتائی گئی کہ جو بجلی کی پیداوار ہے نا وہ 2027 میں شروع ہو جائے گی۔ پروجیکٹ کی کل 20 سائٹس پر بیک وقت کام جاری ہے۔ چیئرمین وابڈا کو اس بارے میں تفصیل بھی بتائی گئی، اور یہ خبر میڈیا میں ان کے جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق بتایا بھی گیا ہے۔ 15 مئی کو اس نے تفصیلی دورہ کیا۔ ضلع اپر کوہستان کا علاقہ ہے داسو کا، اس میں جا کے اس نے مختلف سائٹ کے تعمیراتی جو کام ہو رہے تھے اس کے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ ان سائٹ میں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو ریور ڈائیورژن سسٹم ہے، مین ڈیم ہے، پاور ہاؤس ہے، اور اس کے جو متبادل شاہراہ قراقرم ہیں، وہ ان سائٹ کا وہ مکمل دورہ کر کے گئے، اور اس کو بریفنگ دینے میں جنرل مینیجر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کنسلٹنٹس اور کانٹریکٹر نے چیئرمین کو مختلف سائٹ پر اور اہداف کو جو اب تک تکمیل کو پہنچے ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ یہ اتھور نالہ کا یہ ہے کہ مقامی لوگ کس طرح محنت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ اس کو گراڈی سسٹم کہتے ہیں۔ لوکل ایک چھوٹا سا وہ بناتے ہیں اور پھر اس کو مقامی لوگ اس کو گراڈی کا نام دیتے ہیں۔ یہ اتھور نالہ ہے سامنے، اور درمیان میں سے یہ جو گزر رہا ہے نا یہ دریائے سندھ ہے، اور یہ اس وقت جس کا فلو مڈ سے مطلب درمیان لیول سے تھوڑا سا اوپر آ گیا، تو یہ مزید آگے جائے گا، اور اس کے جو دوسرے جو گراڈی سسٹم ہے وہ یہاں پہ اوپر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گراڈی سسٹم ہے، اور یہاں سے مٹیریل ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ مٹیریل کو لے جانے کے لیے اس مشین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کافی لوڈ اٹھانے کی مطلب صلاحیت رکھتی ہے۔ تو جو میں آپ کو کام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، 2023 میں فروری 2023 میں اس کا رخ موڑ دیا گیا تھا، اور حال ہی میں کئی اہم اہداف اس ڈیم نے حاصل کیے ہیں۔ جو مین ڈیم کے دائیں اور بائیں کناروں پہ جو ابٹمنٹس ہیں ان کے کھدائی مکمل ہو چکی ہے۔ اس طرح ہائی فلو سیزن کے دوران اضافی پانی کو گزارنے کے لیے دائیں کنارے توسیعی بائی پاس ٹنل اور اوپن چینل بھی مکمل کی جا چکی ہے۔ اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کافر ڈیم یعنی عارضی جو ڈیمز ہوتے ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ مین ڈیم کی فاؤنڈیشن پر کھدائی بھی جاری ہے جو اسی سال اگست میں مکمل ہو جائے گی۔ مین ڈیم کے لیے رولر کنکریٹ مطلب RCC ڈالنے کا جو عمل ہے وہ بھی رواں سال دسمبر میں شروع کیا جائے گا۔ تو بریفنگ کے دوران ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو پاور ہاؤس کی کھدائی ہے وہ 2026 جنوری 2026 میں مکمل ہو جائے گی، جبکہ شاہراہ قراقرم پر 1 فروری 2026 کو مکمل ہو جائے گی، اور یہ خوشائن بات ہے۔ دیکھیں شاہراہ قراقرم کے جو 25 کلومیٹر ایریا ہے اس میں 7 ٹنر اور 3 پل بھی شامل ہو، اور اتنے ہائی کلاس پل ہیں کہ جب ہم یہاں پہ سفر کریں گے نا، اب سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے وہ فوٹیج شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو کام چیئرمین صاحب نے کیا، جو اعلامیہ جو جاری ہوا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کے جو مطلب ٹوٹل جو پل ہیں، ٹوٹل جو ٹنل ہے اس سے ہم کافی مطمئن ہیں۔ تو اس موقع پر ساتھ چیئرمین نے کنسلٹنٹ اور جو کانٹریکٹر ہیں ان کو ہدایت کی کہ وہ ٹائم لائن کے مطابق پروجیکٹ کو تکمیل کرنے کے لیے اپنے پوری کوششیں تیز لائیں۔ دورہ کے دوسرے مرحلے میں چیئرمین وابڈا نے مقامی عمائدین کے ساتھ بھی ایک جرگہ میں شرکت کی۔ جرگہ میں جو ریسیٹلمنٹ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے بھی تفصیلی اس نے بات چیت کی۔
चेयरमैन ने कहा कि वावड़ा प्रोजेक्ट एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पुरज़म है। इस मकसद के लिए प्रोजेक्ट एरिया में मुख्तलिफ़ तरक्याती स्कीम पर खती रकम खर्च की जा रही है। इन तरक्याती स्कीमों में मुकामी जो अफराद हैं ना, उनकी आबादकारी, माहौलियाती इंतज़ाम और इलाक़े के माशरती तरक्की के मनसूबे भी शामिल है। चेयरमैन ने प्रोजेक्ट के हुक्काम को ये भी हिदायत की कि मुकामी अफराद के मसाइल को अब तरजीही बुनियाद पे हल करें। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट मजमूई तौर पर 4320 मेगावाट और उसे 2 मराइल में मुकम्मल होना है। इस वक्त जो वावड़ा प्रोजेक्ट पहले मरहले में काम हो रहा है, इसकी पैदावारी सलाहियत 2160 मेगावाट है। उस नेशनल ग्रिड को सालाना 12 अरब यूनिट कम लागत और माहौल दोस्तपन बिजली फराहम की जाएगी। तो ये चेयरमैन साहब का जो विज़िट था उसके एलामिया है। ये देखें ना, ये लोग कितनी मशक्क़त से, कितनी तकलीफ़ से इधर उधर जागते हैं, जाते हैं, आते हैं, और फिर ये किस लिए काम करते हैं? ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी के लिए ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मुल्क से बाहर जो बैठे हुए, जो दूर दराज लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों की हौसला अफजाई भी करना है। इन लोगों के लिए चंदे की ज़रूरत पड़ गई, चंदे भी देना है, ताकि इस वक्त हमारे जो दुश्मन है ना, वो आबी जारियात के पीछे लगा हुआ है। ये एक तरफ तो हमारे पास ये मसला है कि हमारे पास डैम्स बहुत कम हैं। मेरे शुरू दिन से ये कोशिश होती है कि किसी भी तरीक़े से डैम के लिए काम किया जाए, डैम के लिए काम किया जाए। डैम्स ही इस मुल्क की तरक्की और बका की ज़मानत है। अदरवाइज़ हम जितने भी तरक्की करें ना, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो फिर हम ठोकरे खाते रहेंगे। देखिए इंडिया ने कितने बनाए। मेरे इस चैनल को इंडिया में भी देखते हैं, इधर उधर काफ़ी एरियाज़ में देखते हैं, लेकिन जब ये अपने मुल्क के ख़ुद मुख्तारी की बात हो जाए तो फिर हम व्यूवरशिप का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको पसंद आ जाए वीडियो तो आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं मज़ीद इस तरह के वीडियोस बना सकूं। जंग के दिनों में कुछ हालात ने सिक्योरिटी की वजह से फिर थोड़ा सा ब्रेक किया था। अब इंशाल्लाह फिर दोबारा इस चैनल पे हम काम करेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने भाई हादी को इजाज़त दीजिए। टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।